ونہو یم زار تاجدارس کیا کرو. رشتہ دار زن وچھم رات یمے ابلیسس، رشتہ دار زن وچھم رات یمے ابلیسس، ونی وچھم یمے ممبرس برونہ کنہ کیا کرو. آپ کی ایج میں لوگ عاشق، معشوق، محبوب یہی لکھتے ہیں. جی تو ایسا کچھ لکھا ہے؟ دیکھو آدھے ایسے آدھوں کو بریک اپ ہوتا ہے تو وہ عشق میں لکھتے ہیں. ہم نے اس عشق میں نہیں لکھا، ہم نے اپنے پروفٹ کے عشق میں لکھا. ماشاءاللہ. میں ہوں صوفی ہدایہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی ٹاکس. آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہمارے مہمان ہیں سید فیضان نذیر، جو کہ سری نگر کے ایک نوجوان ہیں. یہ ایک رائٹر ہے اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے. فیضان، آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. سب سے پہلا سوال آپ سے رہے گا کہ آپ سوشل ایکٹیویزم کرتے ہیں. جی بالکل. اس ایج میں اور آج کے دور میں ایک پولیٹیکل ویو رکھنا یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے نوجوانوں میں. موسٹلی لڑکے لڑکیاں جو ہماری ایج، آپ کی ایج کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان جمیلوں میں نہیں پڑتا ہوں. بالکل. تو آپ کا کیسے ویو بنا سوشل ایکٹیویزم کی طرف؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ادھر بلایا. آپ کا سوال رہا آپ کا ویو کیسے بنا. دیکھیے، آج جو بھی جوان ہے نا وہ کہتا ہے، یہی الفاظ اس کے کہتے ہیں، سیاست اچھی چیز نہیں ہے، سیاست میں نہیں اترنا چاہیے. مگر مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ سیاست جو اچھے طریقے سے کرے گا، سیاست ون آف دی بیسٹ ایک ایسا چیز ہے جو انسان کو اگر اچھے طریقے سے کرے گا تو جنت کی اور لے جائے گا، جو نہیں کرے گا تو جہنم کی اور لے جائے گا. اس میں دو ٹائپس ہے، ایک تو جہنم، جو اب اچھی طرح کرے گا تو وہ جنت کی اور جائے گا، جس کو نہیں آئے گی تو وہ اوبیسلی جہنم. تو آپ خدمت خلق کو پولیٹکس کے ساتھ دیکھیں، اس میں خدمت خلق اللہ ضروری ہے. اس میں جذبہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ انسان کو یہ بات رکھنی ہے ذہن میں اب پالیٹکس کروں گا، میں اب لوگوں کی خدمت کروں گا، میں اس میں پیسے کماؤں گا. یہ کانسیپٹ دماغ میں نہیں رکھنا ہے. بس ایک کانسیپٹ رکھنا ہے دماغ میں، میری وجہ سے دوسرے بندے کو فائدہ پہنچنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اگر ہم انسٹاگرام، سوشل میڈیا ایپس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو نوجوان جوائننگ کرتے ہیں کسی پارٹی میں، وہ ایک رولا جمانے کے لیے کرتے ہیں. آپ اسی لیے کر رہے ہو؟ نہیں، میرا کام ہی نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. جہاں پر غریب کو ظلم ہوگا میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. جہاں پر ایک نوجوان کو ظلم کیا جائے گا میں وہاں پر تیار ہوں اس کے بدلے آواز اٹھانے کو. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اب میرا ایک فریم ایک بنے، میں وہ نہیں چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور میری آواز کسی حد تک پہنچے. تو آپ ایک رائٹر بھی ہیں. جی بالکل. کیوں لکھا اور کیا لکھا؟ بہت کون سے ٹاپکس تھے سب سے پہلے؟ کیونکہ آپ کی ایج میں لوگ عاشق، معشوق، محبوب یہی لکھتے ہیں. جی. تو ایسا کچھ لکھا ہے؟ دیکھو، آدھے ایسے آدھوں کو بریک اپ ہوتا ہے تو وہ عشق میں لکھتے ہیں. ہم نے اس عشق میں نہیں لکھا، ہم نے اپنے پروفٹ کے عشق میں لکھا. اور ہم نے اس معاشر، اس دور کے نظریہ کو دیکھ کے لکھا. اگر آپ چاہو گی تو ہم سنا بھی سکتے ہیں. آپ بتائیے، آپ کو ہم نے انوائٹ اسی لیے کیا ہے. جی، کشمیری میں نے لکھا ہے. دپان چاو چاو چھ دریا بس، چاو چاو چھ دریا بس کیا کرو، ونہو یم زار تاجدارس کیا کرو. رشتہ دار زن وچھم رات یمے ابلیسس، رشتہ دار زن وچھم رات یمے ابلیسس، ونی وچھم یمے ممبرس برونہ کنہ کیا کرو. تو رشتہ داروں کو ٹانٹ کر رہے ہو؟ نہیں، رشتہ داروں کو نہیں، آلموسٹ اس میں سبھی آتے ہیں. رشتہ دار وہاں پر خالی رشتہ دار نہیں، مجھے رشتہ دار دیکھ رہے ہوگے وہ گالیاں نکال رہے ہوگے لیکن انہوں نے ہمیں ہی ٹارگٹ کیا ہے. ویسی بات نہیں ہے، رشتہ داروں کو نہیں. دپائیں یہ خاندر بنیومت چھ تاون، یہ خاندر بنیومت چھ تاون. دپان دیوان کور پھٲسۍ پانس کیا کرو، ونہو یم زار تاجدارس کیا کرو. چو چو چھ دریا بس کیا کرو، ونہو یم زار تاجدارس کیا کرو. مسلمانس مسلمانی یت چھ مشت، مسلمانس مسلمانی یت چھ مشت. اگر مسلمان کو مسلمانیت یاد ہوگی نا، وہ تو بے حیائی کا شکار نہیں بننے والا، پھر وہ تو شراب کا شکار نہیں بننے والا. پھر دپا مسلمانس مسلمانی یت چھ مشت، مگر کیا کران پتہ، کران جٲدۍ اکھ أکِس کیا کرو، کران جٲدۍ اکھ أکِس کیا کرو. چاو چاو چھ دریا بس کیا کرو، ونہو یم زار تاجدارس کیا کرو. رسمو رواجن دیُت اسہِ وۄبدو،
رسمو رواجن دیُت اَسہِ وۄبدو رسمو رواجن دیُت اَسہِ وۄبدو کورِ سانے روٗزِتھ گٔمژٕے گھرن منٛز کیٛاہ کرو رسمو رواج یُس چھُ یہِ کیٛاہ چھُ رسمو رواج جو ہے وہ کیا ہے دیکھو ہمارے شادیوں میں آج کشمیری شادی بہت ہی فیمس ہے جب تک 10-15-30 لاکھ خرچ نہیں ہوگی شادی میں کشمیری تب تک شادی نہیں کرنے والا یہ روٹین اب بن چکا ہے کشمیر میں جو ڈسپوزل جو یوز کیا اور پھینکا وہ لاکھوں کا آتا ہے وہ بھی فضول خرچی ہے ہم تو شادیوں میں پکوان 10-20 آئٹم پکاتے ہیں اگر ہم وہی 1 یا 2 پکائیں گے کیا فرق پڑ جائے گی آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پتہ ہے پھر وہی رشتہ دار نکتہ چینی کرتے اب نمک کم ڈالتے اس میں مرچی بھی کم ہے اب یار یہ سب چیزیں چھوڑو اب یار اب تو دیکھو جس سے ہم آگے چل سکتے ہیں وہی چیزیں ہم کریں گے انہی چیزوں پہ ہم فوکس کریں گے اب ہم آگے چلیں گے اپن جوانوں روٹمت فیشن تو فلم تھیٹر جوان آپ کو پتہ ہی آج کل کے جوانوں روٹمت فیشن تو فلم تھیٹر ترووک وۄنۍ قرآن پرُن کیا کرو انہوں نے اب اگر بہٕ جوان رٹہٕ نا نیبرٕ کن کیا نارمل اسلامک سوال کر بہٕ تٔمِس مےٚ باسان تٔمِس نیرِ نہٕ آئی ایم ناٹ ریڈ ان اسلامک سٹڈیٖز نیور مےٚ چھُنہٕ پوٚرمُت اسلامک پانہٕ کینٛہہ مگر استادن سۭتۍ چھِ ؤتھمٕتۍ بیٖٹھمٕتۍ تِہُنٛدُے ژھۄٹھ چھُ کھیوٚمُت مےٚ چھُ باسان کینٛہہ ما لاریو تتہِ یہ کشمیر کی ایک کہاوت ہے پیرس سۭتۍ پاککھ پیرلی ہیٚچھکھ ژورس سۭتۍ پاککھ تو اوبیسلی وہی سیکھیں گے دپان ترووُکھ وۄنۍ قرآن پرُن کیا کرو ونہا یم زار تاجدارس کیا کرو دپان تاون چھُ ییٚتہِ خاندر بنیومُت دِوان کوٗر پھٲسۍ پانس کیا کرو آپ دیکھو اس ٹائم کشمیر میں جو ہماری بہنیں ہیں نا ان کی اوور ایج بھی آ چکی ان کے گھر کوئی نہیں آ رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے جب ہم نے رسم و رواج بڑھائے ہیں یہی وجہ ہے دپان فیضان نذیر ونان یم حال میں نے آپ کو سنایا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ان باتوں پہ عمل کرو گی یا نہیں کرو گی فیضان نذیر ونان یم حال مگر کہ نہ مانان کیا کرو بالکل ماشاء اللہ سوشل نارمس کو لے کے سوشل ایولز کو لے کے آپ کی بہت خوبصورت جو ہے رائٹنگ ہے فیضان آپ نے کہا کہ جیسے ہم آج کے وقت میں دیکھتے ہیں تو عورتیں 40 بھی ہو چکی ہیں انہیں اب لے جانے کے لیے کوئی نہیں ہے آپ 19 یا 20 سال کے ہیں کیا آپ اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں کہ 22 میں شادی کرنے والا ہوں بالکل اس میں کیا ہمارا اسلام بھی کہتا ہے اب 22 کی ہو جاؤ شادی کرو اوبیسلی میں سب سے پہلے یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا میرے منہ سے جھوٹ نہیں ہے گھر والوں کا یہ نہیں بتاؤں گا کہ 22 میں جاؤ گا تو قرآن کہتا ہے جب ایک لڑکی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم ٹھیک ہے شروعات گھر سے ہوتی ہے تو کیا آپ کے فادر کا آپ کی مدر کا کیا ریاکشن رہے گا آپ 22 کے ہیں یا 20 کے ہیں پھر آپ بولیں گے مجھے شادی کرنی ہے اگر میں ابھی بولوں گا نا گھر والوں کو یہاں کے جا کے مجھے فادر اتنا ایکسائٹنگ ہو جائے گا کہ بیٹے نے ایسے بولا مگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک حیا بھی ایک چیز ہوتا ہے اس کو اپنے نہیں چاہتا اٹھاؤں گا میں تو آپ فادر بھی نہیں فادر بھی دیکھتا ہوگا وہ مسئلہ نہیں ہے فادر بھی دیکھتا ہوگا تو وہ جب سوچے گا آپ تو وہ اوبیسلی دیکھے گا یہ بات تو سوچے گا بیٹے کو ایسا سوال آئے گا اس پہ تو فوکس کرنا ہی ہے بالکل تو آپ نے کہا کہ آج کے نوجوان وہ ٹیلی ویژن موویز تھیٹرز میں دیکھے جاتے ہیں آپ بھی آج کے ہی نوجوان ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ خود کو ہمیں جین زی کو آج کے ماڈرن ایرا کو کیا ہم ماڈرن ہیں یا ہم پیچھے جا رہے ہیں دیکھو ہم ماڈرن نہیں ہے ہم نے ویسٹرن کلچر اختیار کیا ہے ماڈرن دوسرا چیز ہوا ماڈرن ہوا آپ اچھی طرح ہینڈسم بنو وہ ماڈرن ہے ایک ہمارا قرآن بھی کہتا ہے ایک مسلمان ایک تندرست ہونا چاہیے اور کشر پہ ونان یہ گوس آسن سجوٕنی مسلمان بیکس گوس باسن اگر یہودی دیکھے گا نا وہ کہنا چاہے گا یہ مسلمان ہے ویسا مسلمان ہونا چاہیے مگر ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو الٹا کیا ہم نے ویسٹرن کلچر اختیار کیے اس لگ یپٲرۍ تِم أڈی کٹٲے کرٕنۍ یپٲرۍ لگاوُن بلیڈ منٛزس تھاوٕنۍ سۄ چھٔتٕر ہِش کٲشِر پٲٹھۍ اسہِ لوگ تی اختیار کرُن ماڈرن بنے نہٕ أسۍ کہیٖنۍ ماڈرن زمان کوٚر اختیار
اصلی ویسٹرن کلچر اختیار کریں بس. تو آپ کا کہنا ہے کہ ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں؟ ہم پیچھے اوبیسلی، یہ تو سیدھی بات ہے. جہاں تک دیکھیں میری سائڈ سے 2 بندے پی ایچ ڈی کر کے ہے، وہ ڈپریشن کے شکار ہے. وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری. اگر ہمارے کشمیر میں بے روزگاری نہیں ہوگی تو وہ کہاں ڈپریشن کے شکار ہوتے؟ تو ہم سیدھی دن بہ دن پیچھے ہی ہوتے ہیں، آگے نہیں ہوتے. فیضان، آپ کے پاس 2 کنڈیشنز ہیں. جی بالکل. یو آر رچ بٹ یو آر انہیلدی. بٹ دوسری کنڈیشن ہے کہ آپ غریب ہیں بٹ یو آر ہیلدی. آپ کیا چوز کریں گے؟ تو میں تو غریب ہی چوز کروں گا. بٹ ہیلدی. رچ بٹ انہیلدی نہیں چوز کرو گے؟ یہ آپ بہت سوچ کے بول رہے ہو. سوچ کے نہیں بولنا. نہیں سوچ کے نہیں بولنا، ایسے بولنا ہے کہ آپ کیا چوز کرو گے. تو میں تو اوبیسلی ہیلدی چوز کروں گا. بغیر پور. کیونکہ جو پور ہے نا، میں ایز اے اسلام کی اور بھی جاؤں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا آئی ایم ناٹ ریڈ ان اسلامک اسٹڈیز، نیور. میں نے پڑھا نہیں، البتہ اپنے استادوں میں بیٹھا ہوں، ان سے سیکھا ہوں کچھ. تو جب نبی ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہ سے، کہا جب قیامت ہوگی مجھے مسکینوں میں اٹھانا، غریبوں میں اٹھانا. میں بھی وہی پسند کرتا ہوں. آپ ایسے یہ تو نہیں کر رہے ہو، آپ ٹیلی ویژن کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو. جھوٹ کیوں بولوں گا؟ کیونکہ آج کل کا جو ایرا ہے نا، آج سب کو بڑی گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، فلیکس کرنے کے لیے اچھے موبائل فون. دیکھو میرے پاس کوٹ پینٹ لگا کے ہے، اچھے سے آیا. اب میں اگر آپ دیکھو گے ایک بندہ لوکل گاڑی میں آ جائے گا کوٹ پینٹ، وہ ضروری سوچے گا میں نے جوتے کو پالش کی ہے، وہ گندا مت ہو جائے گا. میں یہ دماغ میں نہیں رکھتا ہوں یہ سب چیزیں. بس مجھے چلنا ہے، آگے چلنا ہے. میں نے اپنے دماغ میں ایک ہی چیز رکھا ہے، میں ایک ہی سیڑھی پہ چڑھا، مجھے اس سے اوپر اور 10 سیڑھیاں ہے، مجھے ان کو بھی پار کرنا ہے. بالکل.